آمن الناس، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، مراد صحابہ ہے، اولین مراد صحابہ کے جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو کہتے ہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ جب انہوں نے نبی کے صحابہ کو معاذ اللہ احمق کہا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سن لو، یہ خود احمق ہے مگر یہ جانتے، ان کو اپنے احمق ہونے بے وقوف ہونے کی خود خبر نہیں. اگر ہوتی تو یہ کبھی صحابیوں کے لیے ایسی بات نہ کرتے. اب آپ نے یہ تینوں آیتیں سنی، توجہ سے اس کا خلاصہ سنیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر پوری تفسیر بیان کروں بڑا وقت چاہیے، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے صحابہ کو جو یہ لفظ کہا کہ احمق معاذ اللہ، تو کیوں کہا. میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہوں اور حدیثیں سناؤں گا بخاری سے. کہاں سے؟ ذرا اونچی اور اونچی، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے، مگر بخار ان کو تو آتا ہے، بخاری نہیں آتی. میں حدیث پڑھوں گا تو یہ چوں چراں کریں گے. اپنی مرضی کی 4 حدیثیں انہوں نے رفع یدین اونچی آمین کی یاد کی ہوئی ہے، ان کے سوا ان کو کچھ آتی. اگر حدیثیں آتی ہیں میں صحابہ کی حدیثیں سناؤں گا، توجہ سے سننا، اور ان سے کہنا ماں کا دودھ پیا ہے تو جواب دے. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، حدیثیں سناؤں گا صحیح. یہ لوگ صحابہ کو کیوں ایسا کہتے تھے؟ توجہ سے سنیں. صحابہ کی نبی پاک سے عقیدت محبت دیکھ کر یہ نبی پاک کے صحابہ کو غلط باتیں کرتے تھے. اللہ کو صحابہ کا ایمان پسند. اللہ فرماتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے. یعنی صحابہ کا ایمان اللہ نے معیار بنا دیا. کیا بنا دیا؟ معیار. توجہ سے سنیں. پہلی حدیث سنیں کن باتوں پر یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، توجہ سے سنیں. عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ہے. یہ عروہ دیکھنے آیا، نبی پاک کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، دیکھ کر واپس چلا گیا. دیکھ کر لوگوں نے پوچھا بتا تو نے کیا دیکھا؟ عروہ کا بیان، ابھی مسلمان نہیں ہوا. وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑے بڑے راجے مہاراجے دیکھے، نواب دیکھے، سردار دیکھے، ان کی قومیں دیکھی، ان کے نوکر چاکر دیکھے، رعایا دیکھی، مگر میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم جو دیکھا صحاب نبی کو نبی کے ساتھ کرتے ہوئے میں نے کبھی کہیں اور دیکھا. بڑی پیاری حدیثیں سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں. لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ اصحاب نبی کیا کرتے ہیں، جب نبی وضو کرنے لگتا ہے صحابہ گھیرا ڈال کے نبی کے قریب ہو جاتے ہیں. نبی کے کیوں؟ کہ نبی کے جسم اقدس سے جو پانی لگے وہ اگر گرے تو زمین پر نہیں ہمارے ہاتھوں پر گرے. اللہ مزہ نہیں آیا؟ اس طرح نعرہ نہ لگا. اللہ
جب بھی نعرہ لگاؤ نا ایمان محبت سے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں, غور کریں. صحابہ کرام آ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں. صحابہ کیوں جمع ہو گئے کہ نبی کے جسم سے جو پانی لگے وہ استعمال شدہ پانی زمین پر نہ گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے. اس پر منافق کیا کہتے ہیں, وہابی کیا کہتے ہیں, بے وقوف. کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے بے وقوف کہا, اللہ فرماتا تم بے وقوف ہو, یہ محبت کرنے والے بے وقوف جو نبی کا ادب کر رہے ہیں, نبی سے محبت کر رہے ہیں, یہ بے وقوف نہیں. توجہ فرمائیں, سب کی توجہ ادھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہیں کہ بھئی کیوں آئے ہو, یہ تم میرا جو پانی لینا چاہ رہے ہو استعمال شدہ, تمہیں پتہ نہیں یہ مائع مستعمل ہے, اس کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے, جاؤ اپنے کام کرو. ہم کھا گئے. نبی پاک نے ہرگز ایسا, ذرا اونچی اور اونچی, کیوں کہ اے لوگو تم جس عقیدے سے آئے ہو کہ جو پانی مجھ سے لگ گیا اس میں برکت ہے, تمہارا عقیدہ غلط. پوچھو اہل حدیث سے یہ حدیث ہے یا نہیں جو میں سنا رہا ہوں کہ صحابہ پانی لینے جمع ہوتے تھے. سنے جو آگے ہوتے تھے ان کو پانی ملتا تھا, وہ اس پانی کا کیا کرتے تھے؟ تھانوی نے التکشف میں اس حدیث کو نقل کیا. سنے وہ اس پانی کا کیا کرتے؟ جب پانی ملا ہاتھوں کو مل کے منہ پر پھیر لیتے تھے, اپنے منہ پر برکت لینے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ ذرا اونچی. اور یہ کہتے یہ شرک ہے, حرام ہے, اور کوئی لفظ ان کو یاد نہیں. شرک بدعت حرام, شرک بدعت, شرک بدعت ہر وقت لگے ہو. وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا, جب ان کو پریڈ کراتے ہیں تو پریڈ کراتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے بولو لیفٹ رائٹ بولتے ہیں نا. پوچھ رہا ہوں, ہاتھ ہلاتے جاؤ اور لیفٹ رائٹ بولتے جاؤ, وہ ان کی پریڈ ہوتی ہے. ان کو ان کے مدرسے میں کہتے ہیں بس دو لفظ یاد کرو, ادھر بھی دو ادھر بھی, ادھر لیفٹ رائٹ, ادھر شرک بدعت, شرک بدعت, شرک. اور ان کو کچھ آتا ذرا سا ادھر جاؤ کہتے ہیں شرک, ادھر جاؤ بدعت, تو جائیں کدھر؟ چلنے ہی نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی بات کو نہیں مانتے. صحابی کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ برکت لینے. نبی پاک کے ناک مبارک سے رطوبت نکلتی ہے, صحابہ لے کے منہ پہ لگا لیتے ہیں, کیونکہ نبی پاک کو اللہ نے پاک بنایا, ان کی ہر شے پاک ہے. ان کی سمجھ میں آتی نزول الابرار کتاب کا نام ہے. اب میں کھل کے بولوں گا, پریشان نہ ہونا. انہوں نے مجھے چھیڑا نا, میں ان سے کہتا ہوں چھیڑو گے تو پھر میں چھوڑوں گا. کیوں چھیڑا؟ اپنا کام کرتے رہتے. نزول الابرار کتاب کا نام ہے, اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی لکھا ہے. میں کتابیں ساتھ لایا ہوں, کتاب میرے ہاتھ میں ہے. رسائل اہل حدیث, چھاپنے والے دیوبندی وہابیوں کے رسالے جمع کر کے چھاپے. اس کتاب کو دیکھنا ہو جس کو چاہے دیکھ لے. میں آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں, بعد میں کوئی نہ کہے. یہ رسائل اہل حدیث, جمعیت اہل سنت لاہور نام لکھا ہوا ہے, وہاں سے چھپی ہوئی ہے. یہ آپ کے سامنے کتاب, اس کے صفحہ نمبر 26 کا حوالہ آپ کو سناتا ہوں, توجہ سے سنیں. سننا چاہتے ہیں؟ یہ نبی کی چیزوں کو پاک نہیں کہتے, ان کے نزدیک کیا کیا پاک ہے ذرا سنیں. نواب صاحب, نواب وحید الزمان اور نواب صدیق حسن خان, بدور الاحلہ, حوالے سن لو. انسان کا وہ پانی جس کو منی کہتے ہیں سمجھتے ہیں؟ سیمنٹ, شراب, مردار, کتا, خنزیر, تمام جانوروں کا پیشاب سوائے حیض و نفاس کے خون کے باقی تمام جانوروں اور انسانوں کا خون سب پاک ہیں. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. کس کا؟ یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے. کتا پاک, پیشاب پیو
تمہاری قسمت. محرم کی سبیل کے پانی کو شرک کہنے والوں، تمہاری قسمت میں جانوروں کے پیشاب ہیں، پیو. خنزیر ان کے نزدیک پاک، کتا پاک تو کھاؤ، چھوڑو پھر کیوں ہماری کسائیوں کی دکان پہ آ کے حلال گوشت لیتے ہو؟ یہ جتنے کتے آوارہ ہیں گورنمنٹ سے کہو سب ان کو سپلائی کیا کرو. اور میں آپ کو بتاؤں یہ واقعی کھاتے ہیں، ورنہ اگر کھاتے نہ ہوتے تو اس طرح بھونکتے نہیں ہے. میرے پاس اخبار کی کٹنگ موجود شرف پور میں. گو جانتے، بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، ڈاکوؤں کے پاس بہت ہوتی ہے. وہ ان کے نزدیک حلال ہے، انہوں نے کھائی. اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے. تو جب ایسی غذائیں ہوں گی تو پھر باتیں بھی ایسی ہی ہوں گی نا. اور ہم کھاتے ہیں حلوہ، ماشاءاللہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں. فرق صاف ظاہر ہے، دیکھو تو بتا دو، سونگو تو. میں اگر اس کتاب کو چھیڑ بیٹھا، اس میں اتنے حوالوں کے نشان. انہوں نے انگریز کی حکومت کو خدا کی رحمت کہا ہے. سنیں، حوالہ سنا دیتا ہوں آپ کو میں. صفحہ نمبر 17 اسی کتاب کا لیں جناب، یہ لیجئے. آپ میں سے کوئی آ کے پڑھنا چاہے یہ نہ سمجھیں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں. کتاب میرے سامنے قرآن شریف رکھا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. سنیں، میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد مولوی تلطف حسین لکھتے ہیں، ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں کہ انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے. کیا پتا چلا کس کی پیداوار ہے؟ کس کی پیداوار ہے؟ اور اس کتاب میں یہ حوالہ آپ کو میں سناؤں، اسی صفحہ نمبر 17 میں ان کا نام وہابی سے اہل حدیث کس نے رکھا؟ انگریزوں نے. کہاں سے الاٹ کروایا؟ انگریزوں سے. اور تمہیں تو اپنا نام انگریزوں سے مانگنا پڑا، تم کہاں سے مسلمانوں کے خیر خواہ نکل آئے ہو؟ سنیں، کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں زیادہ تر خیر خواہ اور طالب امن و امان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس بندوبست گورنمنٹ کا اس گروہ سے نہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت و حدیث کہتا ہے اور کسی مذہب خاص کا مقلد نہیں. کہتے ہیں ہم لوگ ہیں انگریز کے وفادار، ہمارے سوا کوئی اور وفادار. یہ تمہارا ہی نصیب ہے، تم ہی وفادار ہو سکتے ہو، انگریز کے ہم ہو سکتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جارج پنجم کا زمانہ تھا انگریز کا، تو جو ٹکٹ ہوتی تھی نا ڈاک کی، اس پر اس کی فوٹو بنی تھی، اس کو الٹا لگاتے تھے. تو اس کا تاج، اس کا سر نیچے، بجائے سیدھا لگانے کے اس کو الٹا لگاتے تھے کہ اس کا سر. انہوں نے کبھی انگریز کی عدالت کو عدالت تسلیم نہیں کیا ہے، کہتے ہیں خدا کی رحمت. تو یہ تو حال ہے ان کا. ان کو شمس العلماء کے خطابات کہاں سے ملے؟ انگریز سے. میری کتاب حقائق موجود ہے یہاں، کوئی ہو تو ذرا جلدی سے مجھے ایک نسخہ پہنچائے. میں آپ کو سناؤں یہ کس کو نبی مانتے، یہ بھی آپ کو میں ابھی سنا دیتا ہوں. توجہ سے سنیں، یہ کوئی بات حلوے مانڈے کے جھگڑے کی نہیں، آپ کو میں سناتا ہوں. آپ نے سنا یہ نبی پاک کے فضلات مبارکہ کو، نبی کی چیزوں کو پاک نہیں مانتے، خنزیر کو پاک. لائے جی کتاب دیں مجھے، یہ میری کتاب ہے حقائق. ان کو دے دینا، کہنا اگر ہے ہمت. ان کے ایک مولوی یا نے شرف پور شریف میں رہتا، اس نے کتاب لکھی تھی، اس کے جواب میں میں نے لکھی ہے. 4 سال ہو گئے مجھے لکھے ہوئے، اس کی ہمت نہیں پڑی اس کا جواب دینے کی. اور میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں، ہو سکے تو اس کا جواب لکھ دو تاکہ میں پتہ لگ جائے تم ہو یا نہیں. سنیں، نعرے تکبیر، ذرا زور سے نعرہ لگائیں مل کے. میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ. یہ میری کتاب، اس کا صفحہ نمبر 42، حوالہ میں نے اسی رسائل اہل حدیث سے نقل کیا ہے. سنیں، نواب وحید الزمان ان کا مشہور، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور اللہ اتنا بھاری ہے کہ کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے.
یہ اللہ کا وجود مانتے، کہتے ہیں عرش کے اوپر کرسی، کرسی پہ اللہ چڑھ کے بیٹھا ہے اور اللہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے بوجھ سے کرسی چیڑ چیڑ کر رہی. یہ ان کا عقیدہ. کیا ایسے لوگ مسلمان ہیں؟ سنیں نواب وحید الزمان صاحب کہتے ہیں ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم دوسرے نبیوں کی نبوت کا انکار کریں. جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں نہیں کیا، لیکن وہ اپنی اپنی قوموں میں تواتر کے ساتھ نیکوکار انبیاء معروف ہیں. تواتر کا مطلب یہ کہ یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں، کل بھی کہہ رہے ہیں، یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں وہ معروف یعنی جانے پہچانے ہیں، اگرچہ وہ قومیں کافر ہی صحیح. اب ذرا نبیوں کے نام سن لیں. جیسا کہ رام چندر، یہ اہل حدیث کا حوالہ ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں. دوسرا نام لچھمن، تیسرا نام کشن جی، یہ ان کے نبی ہیں. وابیوں کے، یہ ان کے. سنیں اور سنیں، کہتے ہیں یہ تین تو ہو گئے ہندوؤں میں. زرتشت فارسیوں میں آپ کی پوجا کرنے والے، ان میں. کنفسیوس اور بدھا چینیوں میں، اور جاپانیوں میں سقراط، اور فیثاغورس یونانیوں میں یہ ان کے نبی ہیں. سقراط، فیثاغورس. کہتے ہیں بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے. تو جو رام چندر اور کشن کو نبی مانے وہ مسلمان ہے؟ پوچھو اس سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور وہابی کہلاتے ہیں. دیں جواب اس بات کا. ابھی تو یہ محلہ یہاں عورتیں رہتی ہیں، میں مسئلے کر نہیں سکتا، ورنہ میں تو ان کو اتنی سناتا کہ اب منہ چھپاتے آپ سے. ان کو پتہ نہیں انہوں نے چھیڑا کس کو ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نبی پاک کے فضلات مبارکہ کو لیتے ہیں، منہ پر لگا لیتے ہیں. صحابی کا عقیدہ یہ کہ نبی کے جسم سے جو چیز لگ جائے وہ پاک ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آگے سے ان کا مولوی کہتا ہے، مولوی نہیں، مولوی کہتا ہے فہم صحابی حجت نہیں. فہم صحابی کا مطلب صحابی کی سمجھ جو ہے وہ حجت، وہ دلیل نہیں. تو میرا آسان سا جواب، اگر فہم صحابی حجت نہیں تو فہم وہابی کدھر سے حجت ہو گئی؟ اگر تم صحابی کی سمجھ کو نہیں مانتے، ہم وہابی کی سمجھ کو، ختم ہوئی بات. نہیں، انگریزوں سے ان کا تعلق، اور کیا کیا ان کا تعلق. ان کے نواب صاحب نے ایک میم کو کتنے عرصے پالا گھر میں. انگریز میم کو خود اٹھا کے لے آئے، بچایا، 1300 روپے ملے، شمس العلماء کا خطاب ملا، سرٹیفکیٹ ملے. حوالہ میں نے اس میں نقل کیا، جو غلط ثابت کرے چوک میں کھڑا کر کے مجھے گولی مار دینا. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، اگر حوالہ درست ہو تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا، اتنا ہی کہتا ہوں آؤ اور میرے نبی کا سچا کلمہ پڑھ لو. کوئی کچا حوالہ پیش نہیں کر رہا. سنیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اب سب کو تو پانی نہیں مل رہا، جو آگے ہیں ان کو پانی مل گیا، جو پیچھے ہیں انہوں نے آگے والے سے پوچھا تجھے پانی ملا؟ کہاں؟ کہ اپنے ہاتھ پھیلا. وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے اپنے منہ پہ پھیر لیتا ہے. اللہ اکبر. نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے رسالت. ترتیب نہیں بدلنی. نعرہ رسالت پہلے، نعرہ حیدری بعد میں. ترتیب نہیں بدلنی. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. بخاری میں حدیث پاک موجود، صحیح بخاری میں ہے تو لے آؤ، نکال کے دکھاتا ہوں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے. نبی پاک بال رکھنے کا یہ تھا، آدھے کان تک رکھتے تھے، کانوں کی لو تک آ جاتے تھے، کبھی کبھی کندھوں تک بھی آ جاتے تھے. یہ 3 طرح بال رکھے، اور یہ رکھتے صاف رن وے بالکل
پلیٹ فارم صاف، جو مرضی گھومے اوپر صاف بالکل میدان. اور یہ ان کی نشانی نبی پاک نے بیان فرمائی کہ یہ بال رکھیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا گرمی کی وجہ سے آپ نے کبھی مڑا دیا جمرہ، یہ رکھتے ہی الا ماشاءاللہ ان کی یہ نشانی ہے. نبی